ہم سنیں، میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10واں باب اس کی 25ویں آیت سے، اور دیکھو ایک عالم شرح اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن وہ 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو وہ ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں یہودیوں میں اور دیگر وہاں کی رہائش میں رہنے والے لوگوں کی مختلف قسم کے گروہوں میں اور مختلف قسم کی جماعتوں میں خداوند یسوع مسیح کا زمانہ بٹا ہوا تھا، تقسیم تھا۔ نمبر 1 پر اگر ہم کہیں تو کاہنوں کی جماعت ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر پر فریسیوں کی جماعت ہوتی تھی۔ فریسیوں کے بعد صدوقیوں کی جماعت تھی، فقیوں کی جماعت تھی، اور اسی طرح سے لاوی تھے جو لاویوں کی بھی ایک جماعت ہے۔ اسینی، زیلتوسی اور لبرتینی، یہ ساری جماعتیں ہیں جو اس وقت محصول لینے والوں کی اپنی جماعت تھی۔ گلیلی لوگوں کی ایک جماعت تھی، غازی لوگوں کی ایک جماعت تھی، خدا پرست لوگوں کی جماعت تھی، 9 مریدوں کی ایک جماعت تھی، اور یونانی مائل یہودیوں کی، ہیرودیوں کی جماعت تھی۔ یعنی لوگ مختلف قسم کے فرقہ بندی میں
یا کہیں کہ گروہوں میں جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے وہ ملنا، بات کرنا، راہ و رسم رکھنا، رسم و رواج بڑھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں ایک تمثیل بیان کی ہے، اور اس تمثیل سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اسے نیک سامری کی تمثیل سے ہم یاد کرتے ہیں۔ نیک سامری جو وہ شخص تھا، اس کا یہاں نام درج نہیں ہے، نام معلوم نہیں ہے، لیکن وہ سامری ہے، سامری جماعت سے وہ اس کا تعلق ہے۔ اور یہودی سامریوں سے راو رسم نہیں بڑھاتے تھے، اور یہودی سامریوں سے میل ملاپ کرنا، بات چیت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کی تعریف بیان کی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اکثر سامریوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے منادی کی ہے، تو یہودی اس بات سے بھی خداوند یسوع مسیح سے وہ دور ہٹتے تھے، چڑھتے تھے کہ یہ سامریوں کو کیوں زیادہ درجہ دیتے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح کا تماثیل میں بیان کرنا یا سامریوں سے ملنا جلنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے نجات اور نجات کا وسیلہ بن کر آئے ہیں، اس لیے وہ ان کی تمثیل اور مثال بیان کرتے تھے۔ یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی کا تعلق کیوں نہ ہو، وہ نیک ہو سکتا ہے۔ یہودی نیک ہو سکتے ہیں، یونانی نیک ہو سکتے ہیں، سامری نیک ہو سکتے ہیں، کرسچن، ہم کرسچن ہیں، ہم پاکستانی کرسچن نیک ہو سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے اعمال سے اور خدا کی نظر میں مقبول ہو کر۔ وہاں اس وقت سامری جو تھا، اس نے اپنے آپ کو راست باز بنانے کی کوشش نہ کی، بلکہ اس جو ادموا چھوڑ کر راہگیر کو چلے گئے تھے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ شاید اس نے متی کی انجیل کے اس 6 باب کو پڑھا تھا کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے آدمیوں کو دکھانے کے لیے یہ راست بازی کا اچھا کام، نیکی کا کام نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کی مدد کی اور اس کی جان کو بچایا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکو آئے ہیں اس شخص کے پاس، اور ڈاکوؤں کو ترس نہیں آیا ہے، اور انہوں نے اس کے کپڑے اتارے، انہوں نے اسے مارا پیٹا اور ادموا کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر اس کے پاس اس ہمیں کہانی سے ملتا ہے کہ کاہن آیا ہے، اور کاہن نے اپنے آپ کو راست باز سمجھا، اور وہ بھی کترا کر وہاں سے چلا گیا۔ کترا کر چلا گیا یعنی کہ اس نے دیکھا اور اس کو اندیکھا کر کے وہاں سے چل دیا کہ میں اگر اس کے معاملے میں، اس ادموے شخص کے معاملات میں دخل اندازی کروں گا، میرا وقت برباد ہوگا، میرا پیسہ برباد ہوگا، اور میں ایسے ہی کسی جھنجٹ میں نہ پڑ جاؤں۔ وہ کترایا، اس نے اوائڈ کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ لاوی ادھر سے گزرا، وہ بھی کترا کر چلا گیا، لیکن سامری شخص جو ہے وہ وہاں آتا ہے۔ سامری نے اس پر ترس کھایا، اس نے اس کی مدد کی، رکا، اس کے زخموں پر تیل ملا، اور پھر اس کو اپنے ہی اس جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا تاکہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اسے 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے تاکہ اس کی خبرگیری کی جائے، تاکہ وہ بالکل تندرست اور توانا ہو جائے۔ ہمارے بھی معاشرے میں بہت ساری قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے اور ان کے لوگوں کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس وقت نیک سامری کے دور میں اس شخص کے ساتھ ہوا۔ ڈاکوؤں جیسا رویہ ہمارے بھی معاشرہ میں لوگوں کا رویہ ڈاکوؤں جیسا رویہ ہوتا ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تیرے پاس ہے وہ میرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، وہ اسے میں خرید لوں گا، میں اپنے اسے چھین لوں گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، کیا آج ہمارا رویہ بھی ڈاکوؤں جیسا ہے کہ جو تیرا ہے مال وہ میرا مال ہے، یا کاہن اور لامیوں جیسا رویہ ہے جو میرا ہے وہ میرا ہے اور جو تیرا ہے وہ بھی میرا ہے؟ خود غرضانہ رویہ جو آج بھی اس دنیا میں لوگ کاہنوں اور لامیوں جیسا رویہ رکھتے ہیں، جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے۔ لیکن سامری جیسا رویہ کم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اور سامری نے ایسا ہی کیا۔ اور سامری کے پاس خدا نے جو اس کو صلاحیت دی تھی، سامری کے پاس جو خدا نے اسے توڑے عطا کیے تھے، اس نے ان توڑوں کا استعمال کیا اور اس شخص کی جو ڈاکوؤں کی راہ میں آ گیا تھا اور ڈاکوؤں نے اسے ادموا کر دیا تھا، اس کی خدمت کی۔ سامری کے پاس جو اس وقت توڑے تھے وہ کون سے تھے؟ پہلے نمبر پر میں اس بات کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنا وقت اس کو دیا، اور وہ ادھر رکا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص مدد کا طلبگار ہے تو اس نے اس کی مدد کی، اس نے اپنا وقت اسے دیا، وقت کا توڑا اس کو دیا۔ دوسرا، اس نے اپنے ذہن کا استعمال کیا، جو توڑا خدا نے اس کی سوچ میں رکھا تھا، سوچ کا توڑا اس نے وہاں دیا۔ اس نے کیا کیا کہ فوری طور پر اس کی مدد کی، اس کی طبی امداد کی، اسے فرسٹ ایڈ دی، اس کی پٹی کی، اس کو تیل لگایا، اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا جو خدا نے اسے دے رکھی تھی۔ مسیح میں میرے عزیزو، اور پھر اس نے اسے سرائے میں لے گیا اور اس کے لیے روپیہ خرچ کیا، یعنی اس نے وقت کا استعمال کیا اور پھر اس نے اپنے ذہن کا استعمال کیا، پھر لکھا ہے کہ پھر اس نے اپنے مال کا استعمال کیا، اپنی جیب سے اپنا مال جو خدا نے اسے دیا تھا اس نے اس کو اوپر استعمال کیا اور بٹیارے کو دیا کہ اس کی خبر گیری کرو، اگر اس کے اوپر اور زیادہ خرچ آتا ہے تو میں وہ بھی ادا کروں گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، نیک سامری جیسا رویہ آج ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے وقت کا حصہ اسے دیں، اپنے ذہن اور سوچ کا، ٹیلنٹ کا حصہ اسے دیں، اپنے مال میں سے اگر ہم اپنے مال سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، تاکہ خدا کی نظر میں ہم اس نیک سامری کی مانند بن جائیں جس کی خداوند یسوع مسیح نے تعریف کی، اور اس نے کہا کہ جا تو بھی ایسا ہی کر، ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمیں نیک سامری جیسے رویہ دے جس کا یہ کہنا تھا کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ خداوند آپ کو اس زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔